ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسے شہر اللہ الحرام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا احترام نبوت کے دور سے پہلے سے لے کر نبوت تک اور پھر آج تک مسلمان اور غیر مسلم سبھی کرتے چلے آئے ہیں۔ عرب کے بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آپ نے یہ بات سن رکھی ہوگی کہ وہ ہر بات کا فیصلہ تلوار سے کرنے کے عادی تھے۔ ہر بات کا فیصلہ، 2 قبیلے 50 سال ان کی لڑائی، صرف گھوڑوں کی دوڑ کے موقع پر کی جانے والی لڑائی 50 سال تک جاری رہی، لیکن وہ بھی اس بات کا خیال کرتے تھے کہ جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو وہ آپس کی لڑائیاں بند کر دیتے تھے، دشمن کے علاقے میں بے خوف و خطر جا آ سکتے تھے۔ اتنا خیال کیا جاتا تھا ان حرمت والے مہینوں کا۔ لیکن ہمارے بر صغیر میں بالعموم اور ملک پاکستان میں بالخصوص ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ کائنات کی سب سے پاک باز ہستیوں پر تبرہ بازی شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس سال تو نہ جانے کیا وجہ تھی، ایک طے شدہ پروپیگنڈے اور منصوبے کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ بازیاں کی گئیں، نعوذ باللہ کاتب وحی پر لعنت کی گئی، العیاذ باللہ۔ اور پھر انبیاء کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات گرامی پر برسر عام نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگائے گئے۔ کس ابو بکر پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون۔ ایک شخص وہ تھا جو سچ لے کر آیا تھا، اور دوسرا وہ تھا جس نے اس کے سچ کی تصدیق کر دی تھی، فاولئک هم المتقون۔ یہ متقی لوگ تھے۔ حضرات، یہ کیسا ابو بکر تھا، جب سب نے تکذیب کی اس نے تصدیق کر دی، جب سارے جھٹلا رہے تھے وہ اپنا رہا تھا، جب سب نے ماننے سے انکار کر دیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر دلیل کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ محبوب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل نہیں پوچھی، نشانی نہیں پوچھی، بلکہ کہا اشہد انک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نیکی، آپ کی صلہ رحمی، آپ کے کردار کے سے متاثر ہو کر میرا جو آپ سے تعلق ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس ابو بکر کے ایمان کے بارے میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، ہماری ناکامی
ہمارے امتحان کی اس سطح پر ہم پہنچا دیے گئے، ہماری بدعمالیوں کی سزا اس قدر ہمیں ملنی شروع ہو گئی کہ انبیاء کے بعد جس کا ایمان سب سے اونچا، جس کے ایمان کی گواہی خود رب جلیل دیتا ہے، آج ہمیں یہاں بیٹھ کر اس کے ایمان کے لیے دلیلیں دینا پڑ رہی ہیں۔ یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے، اور آ کر جب آپ نے لوگوں کو بتلایا نا کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس میں گیا ہوں، پھر وہاں سے آسمان کی طرف گیا ہوں، 7 آسمانوں کے اوپر گیا ہوں، جنت اور دوزخ دیکھ کر آیا ہوں، اور یہ سارے سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر گیا ہوں، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک آدمی جو ہمارے اندر پلا بڑا، یہاں پیدا ہوا، یہاں اس کی جوانی گزری، وہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے؟ لوگ سوچ رہے تھے وہ ابو بکر تھا جس نے بغیر سنے محبوب کی زبان سے، ابھی نبی کی زبان سے لفظ سنے نہیں، ابو جہل نے مذاق کے طور پر کہا ابو بکر تیرا دوست تو یہ کہہ رہا ہے، فرمایا تو نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے محمد الرسول اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے خود سنا ہے کہ تمہارا دوست ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے جو عقل نہیں مانتی۔ ابو بکر تیرا کیسا ایمان تھا؟ یہاں پہ لوگ کسی دوست کی خاطر 10-20 روپے کی تصدیق نہیں کرتے۔ ابھی رات ہم ایک جگہ سے پروگرام سے واپس آ رہے تھے، ایک دوست بتلا رہا تھا کہ میرا ایک دوست ہے، آج اس نے مجھے بہت دکھ دیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ آج صرف 30-35 ہزار کے معاملے میں مجھے گواہی کی ضرورت تھی، کسی معاملے میں کچھ وقت کے لیے مجھے گواہی کی ضرورت تھی، میرا کئی سال پرانا دوست جس کے ساتھ میں نے یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی، یہ بھی نیکی کی، اس نے آج میری گواہی دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر تیری کیسی شان ہے کہ محبوب نے اپنی زبان سے آپ کے سامنے ابھی کہا نہیں ہے، ایک کافر کے منہ سے سنا کہ محمد الرسول اللہ یہ فرما رہے ہیں، کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ اگر یہ بات محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے تو ابو بکر کہتا ہے یہ سچ بات ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک شخصیت سچ لے کے آئی تھی، ایک نے اس کی تصدیق کر دی تھی، اور کون سا ابو بکر؟ فرمایا ومن، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ رب نے بھی انبیاء کے بعد اگر رتبہ رکھا ہے تو میرے ابو بکر صدیق کا رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدیق کون؟ صدیق کائنات کے امام احد پہاڑ پر موجود ہیں، فرط جذبات سے احد پہاڑ لرزنے لگا، محبت میں استقبال کرتے ہوئے ہلنے لگا، محبت کا اظہار کرنے لگا، تو محبوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اسکت احد وما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ ابو بکر اے احد ٹھہر جا، آج تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، قربان جاؤں نبی کے بعد اپنے خود نبی نے بھی رتبہ رکھا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہے۔ اس ابو بکر کے ایمان پر لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں، اس ابو بکر کے کردار پر لوگ تبرہ بازیاں کرتے ہیں کہ جی ابو بکر نعوذ باللہ فدق کھا گئے۔ پوچھا کہاں کھا گئے؟ اگر ابو بکر نے فدق کھایا ہے، ابو بکر نے حق مارا ہے، تو وہ گیا کہاں ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے؟ نہیں، واللہ العظیم ابو بکر نے اس فدق کو، اس حق کو وہیں استعمال کیا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ وہ ابو بکر تھا جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی کو پیسوں کی ضرورت پڑی، جیسے عشرہ کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیسے مانگے تھے، سارے صحابہ جوک در جوک اپنے اپنے حصے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لا رہے تھے۔ عمر سوچ رہے تھے آج میرے پاس مال بھی ہے، آج میرے پاس پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، درہم و دینار بھی ہیں، آج میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مال پیش کروں گا، آج میں سبقت لے جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
انہی سوچوں میں گم میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیری کر دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، گانٹھ بندھی ہوئی ہے، اپنے سر پہ بوجھ اٹھائے ہوئے ابو بکر تشریف لاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، ابو بکر آپ بھی آ جاؤ، عمر آپ بھی آ جاؤ۔ سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، محبوب کو ابو بکر پر مان کتنا ہے، یقین کتنا ہے، ابو بکر کے ایمان پر ناز کتنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پتہ کیا سوال کیا؟ ما جئت بہ یا عمر، اے عمر کیا لے کر آئے ہو غزوہ تبوک کے مجاہدین کے لیے؟ ما جئت بہ یا عمر، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر کا نصف سامان لے کر آیا ہوں۔ اب سوال ابو بکر سے ہونے لگا ہے، عمر سے پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ جب ابو بکر کی باری آئی میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا، ما ترکتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر یہ بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سبحان اللہ، عمر لے کر کے آئے ہو، ابو بکر بتاؤ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے آئے ہو، کچھ بچایا بھی ہے؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی کی، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا، جس نے بھی میرے ساتھ کوئی بھلائی کی، میں نے الا اعطیتہ جزاءہ، میں نے اسے اس کی نیکی کا، اس کے احسان کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ الا ابا بکر، مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر واحد شخصیت ہے جس کا میں مقروض ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں کہ جس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکتا، عرش والا رحمان ہی چکائے گا۔ ارے جس کی پوری امت جس کے ایمان کی مقروض ہو اور جس کی خدمات کی پورا دین قیامت تک کے لیے مقروض ہو کہ محمد رسول اللہ فرمائے کہ میں نے اسلام کے لیے ابو بکر کی خدمات کا بدلہ دے سکتا نہیں دے سکتا، وہ عرش والا ہی دے گا۔ اس ابو بکر پر ظالموں تبرہ کرتے ہو، ان کے ایمان کے فتوے لگاتے ہو، ان کے کفر کی باتیں کرتے ہو کہ جن کے لیے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے بتائیں رب کبھی کافروں کا ساتھ دیتا نہیں دیتا۔ اور جس کے ایمان کی خود رحمان اپنے قرآن میں گواہی دے، محمد رسول اللہ بات بات پر ایمان کی گواہی دے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی، ایک بار ایک شخص آ گیا اللہ کے رسول ایک بیل انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے، صحیح البخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول بیل انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ کیا بات کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ایک شخص بیل کے اوپر بیٹھ گیا، بیل نے اسے انسانوں کی زبان میں کہا کہ اے انسان ہم تیری سواری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم دوسرے بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ آمنتو انا و ابو بکر و عمر، میں بھی ایمان لاتا ہوں، میرا ابو بکر بھی ایمان لاتا ہے، میرا عمر بھی ایمان لاتا ہے، اللہ چاہے تو جانور بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جس کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ خود دیں۔ اور آخری دو تین باتیں میں پوری ذمہ داری سے حضرت ابو بکر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ، میں، میرا ابو بکر اور میرا عمر تینوں کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مجھے کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بغیر وحی کے بولتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انا و ابو بکر و عمر من تربت واحدہ، مجھے، ابو بکر کو اور عمر کو اللہ نے ایک ہی مٹی سے پیدا کیا ہے، وَنُدْفَنُ فِي تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، اور ہم تینوں ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر
کائنات نے یہ منظر دیکھا محمد رسول اللہ کے حجرہ پاک میں کہ وہ جگہ جو خریدی بھی صدیق رضی اللہ عنہ کے پیسوں سے گئی تھی، امی عائشہ کا حجرہ، کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ دنیا میں ہی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے اپنے ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محبوب کے ساتھ جگہ دے کر نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سچ ثابت کر دیا کہ میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے۔ وہ دنیا میں جنت ہے۔ فرمایا ابو بکر تجھ پر تبرہ بازی کرنے والے آسمان کی طرف تھونکتے رہیں گے، تھوکے ان کے اپنے منہ پہ گرتی رہیں گی، تجھے ہم جنت میں جگہ دے دیں گے۔ اور وہ تو اس دنیا میں بھی جنت کے باسی ہو گئے، اس دنیا میں بھی جنت کے باسی ہوں گے۔ صحیح البخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہیں، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہیں۔ آپ نے دونوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑا ہوا ہے، یوں پکڑا ہوا ہے۔ صحابہ اش اش کر اٹھے، اللہ کے نبی آج تو کیا نظارہ ہے، آج تو کیا منظر ہے، کیا دلکش سین ہے۔ آج آپ اپنے دونوں وزیروں کے ہمراہ ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، تم یہاں پہ دیکھ کر تعجب کرتے ہو، ہم قیامت والے دن بھی اسی طرح ساتھ اٹھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تھے ابو بکر و عمر۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، آخری وقت ان کا آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا اور پھر پیچھے سے آواز آئی کہ اے عمر تجھے مبارک ہو، جب اس دنیا سے ابو بکر گئے وہ تم سے راضی تھے، جب نبی دنیا سے گئے وہ تم سے راضی تھے، اور میں نے اللہ کے نبی سے بار بار یہ کلمات ان کی زبان سے سنے کہ جاء آنا ابو بکر و عمر، میں آیا، میرا ابو بکر آیا، میرا عمر آیا، ذہبت انا و ابو بکر و عمر۔ محبوب فرمایا کرتے تھے میں گیا، میرا ابو بکر گیا، میرا عمر گیا۔ محبوب نے زندگی میں 20 مرتبہ اعلان کیا میرا ابو بکر اور میرا عمر، میں یہاں ایسے کیا، میرے ابو بکر نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے عمر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ ابو بکر عمر دونوں ایسی شخصیات تھیں۔ علی فرماتے ہیں آج کے بعد دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ علی کی حسرت ہو کہ میرے اعمال اس کے جیسے ہوں۔ سبحان اللہ، وہ تھے۔ اور ایک آخری بات سن لیجئے، جو ابو بکر پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کا محسن، خلیفہ اول، صداقتوں کا عظیم پیکر، ہمیں ابو بکر جان سے پیارا ہے، قلب امت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس ابو بکر کے ایمان کے بارے میں جو لوگ اپنی زبانوں کو گندا کرتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ وہ کس وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ایک حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب اصحابی فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے محبت ہے تب اس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے، اس وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ اور اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں اور قرآن کو بھی سامنے رکھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتلم بعد ذالک الزنیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، جو آپ کی گستاخی کرتا ہے، جو آپ کی شان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، وہ حلال کی پیداوار ہی نہیں ہے، وہ زنا کی پیداوار ہے، بے ایمان۔ اور محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بغض رکھا اس نے میرے بارے میں بغض رکھا۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے اس قرآن کی حدیث، قرآن کی آیت پر کہ جو صحابہ کے بارے میں بھی بکواس کرتا ہے وہ بھی حلال کی اولاد نہیں ہوا کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔